اب تو پوری کائنات میں مشہور ہے کہ جو چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، لفنگا ہو، لچا ہو، اس کا پاکستان میں مقام کیا ہے؟ تو لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہم اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں یا ہم اس کو صدر بنا دیتے ہیں، اور شریف آدمی جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کی حکومت ڈگمگا رہی ہے، کام ہاتھ سے نکل رہا ہے، 2 نمبری پہ آئی تھی، سب کو علم ہے۔ وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان وہ ہار گئے تھے، چند ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ، ان کو نوٹیفیکیشن کیا کہ تم جیت گئے مان جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، میں ہارا ہوا ہوں۔ آج تک دوبارہ اس حلقے میں الیکشن نہیں ہوا، اور ان کو زبردستی کہتے رہے تم جیت گئے، ہم آپ کو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، یہ تمہاری گورنمنٹ۔ حالانکہ وہ کہتا میں ہارا ہوا ہوں، میں ایسے نوٹیفیکیشن کو لینے کے لیے تیار۔ اور آپ کی حکومت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہارے ہوئے جیتے ہوئے نوٹیفیکیشن لے کر بیٹھے۔ یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ہر طرح کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ سامعین و سامعات، اللہ کام الحاکمین نے قرآن پاک کے اس مقام پر ایسے لوگوں کی ان خصلتوں کو بیان کیا ہے جو حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے اور سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اس مقام سے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی بات نئی نہیں ہے، حق کے ساتھ باطل کو ملانا اور سچی بات کو بیان نہ کرنا۔ یہ باتیں پرانی چلتی آ رہی ہیں اور قیامت پر ہی اس کا اختتام ہوگا، وہ چلتی ہی چلی جائیں گی۔ یہ بالخصوص قرآن پاک نے جن کا تذکرہ کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ یہودی تھے۔ آج بھی یہودی کائنات میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے میں لگے ہوئے، اور ان کے ساتھ مسلمان حکمران بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے جا رہے۔
اور اللہ رب العالمین نے تو ان کو تنبیہ کی تھی، باوجود اس کے وہ پھر بھی ان باتوں کو گڈ مڈ کر دیا کرتے تھے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے، باطل کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ ناپاک عادتیں چھوڑنے کا اللہ نے آرڈر دیا، باوجود اس کے انہوں نے یہ عادتیں نہیں چھوڑی۔ اور اسے اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ ہدایت والا رستہ ہے، اس کو اختیار کرو، کہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو نہ ملاؤ۔ آج ہمارے ہاں بھی یہودیوں والی اور وہ نصرانیوں والی بدعات اسلام میں ملا دی گئیں، جن چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو دین بنا کے پیش کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے حق کو بھی پیدا کیا ہے، باطل کو بھی، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اس کے مد مقابل، اور آپ کو فرق کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے یہ 5-4 کلو کا سر دیا ہے، اس کے اندر عقل رکھی ہے۔ آپ نے اپنی عقل سے از خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے دائیں جانب جانا ہے یا بائیں جانب جانا ہے، آپ نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے، آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے۔ یہ شعور، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سب کو، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والوں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، لیکن ہمارے یہاں خیر خواہی کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنے سے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو طاقت مجھے ملی ہے شاید یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ وہ گمان کر بیٹھتا ہے، یہی گمان اس کا باطل ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر، اور ہم نے تو دیکھا یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے، وہ کہتے تھے ملا کو کیا پتہ حکومت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جب یہودیوں اور نصرانیوں کے کہنے پر انہوں نے جامعہ حفصہ پر ظلم کیا، ان بچیوں کا گناہ تو نہیں تھا، اگر ان کے جو متولی تھے، جو صدر تھے، جو ناظم تھے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو ان کو سزا ان کی دینی چاہیے تھی، وہ مستحق تھے اس کے۔ وہ پاک باز بچیاں شاید کہ جن کے چہرے کو اللہ کے آسمان پہ طلوع ہونے والے چاند نے بھی نہ دیکھا ہو، ان کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا۔ اتنا ظلم آج فلسطین میں آپ
بھی دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے ایک ایسے گھر پہ بمباری ہوئی ہے جس سے ایک ہی خاندان کی 112 لاشیں نکالی گئی ہیں، ایک ہی خاندان کی ایک گھر سے۔ اور یہاں ہمارے نوبل انعام دینے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹرمپ کو دے دیں، یہ انسانیت کا بہت خیر خواہ ہے۔ تو اس نے بھی کہا تھا کہ ملا کو کیا پتہ حکومت کی طاقت کیا ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر آج بھی آباد ہیں، اور وہ مدرسہ آج بھی آباد ہے، وہ مسجد آج بھی آباد ہے، لیکن مشرف کہاں پہنچ گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کی قبر کس جگہ پر ہے۔ اور اس کے جنازے کے ساتھ ایک عام آدمی دنیا میں خیر خواہی کرنے والا جب فوت ہوتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوتے، تو اس کے جنازے کے ساتھ تو چند ایک لوگ تھے۔ تو ایسے کئی لوگ گزرے پاکستان کی تاریخ میں، اور ابھی جو ہمارے سابقہ جرنیل تھے وہ کہاں، ان کی حالت کیا ہے، کسی کو اس کا علم ہے؟ کوئی پتہ نہیں، بے نام ہو کر رہ گئے۔ اور اس سے پہلے بھی مشرف سے پہلے بھی ایک ایسا شخص آیا جسے لوگ ضیاء الحق کے نام سے جانتے تھے، اور وہ بھی کہتا رہا، وہ تو اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ علماء ملنے کے لیے گئے تو انہیں کہہ دیا میں نے شراب پہ پابندی لگا دی، یہ ان کے کارنامے تھے۔ جب اعتراض کیا گیا کہ فلاں فلاں ہوٹل سے شراب عام مل رہی، تو کہا ان کو ہم نے لائسنس جاری کیے ہوئے۔ یہ تھا وہ حق اور باطل کو ملانا۔ اخبارات میں آتا رہا کہ ہم نے زنا کی جو سزا ہے اس کو مقرر کر دیا علماء کے کہنے پر، قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق۔ اور جب پنجاب سے مختلف طوائفوں نے کیس دائر کیا ہائی کورٹ میں کہ ہمارے گاہکوں کو ڈرایا جاتا ہمارے علاقے میں تھانہ قائم کر کے، تو ہائی کورٹ نے اس کی ریٹ کو قبول کیا اور اس پہ بحث کی، اور پولیس کو تنبیہاً کہا کہ آپ ان کے علاقہ میں جا کر ان کے گاہکوں کو نہیں ڈرا سکتے، گورنمنٹ اس کو تحفظ دے رہی ہے۔ یہ تھا وہ، اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے اس مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو نہ چھپاؤ۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے کارنامے ہیں۔ کس کس حکمران کا تذکرہ کیا جائے کہ وہ کیا کرتا رہا۔ اب تو پوری کائنات میں مشہور ہے کہ جو چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، لفنگا ہو، لچا ہو، اس کا پاکستان میں مقام کیا ہے؟ تو لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہم اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں یا ہم اس کو صدر بنا دیتے ہیں، اور شریف آدمی جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کی حکومت ڈگمگا رہی ہے، کام ہاتھ سے نکل رہا ہے، 2 نمبری پہ آئی تھی، سب کو علم ہے۔ وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان وہ ہار گئے تھے، چند ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ، ان کو نوٹیفیکیشن کیا کہ تم جیت گئے مان جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، میں ہارا ہوا ہوں۔ آج تک دوبارہ اس حلقے میں الیکشن نہیں ہوا، اور ان کو زبردستی کہتے رہے تم جیت گئے، ہم آپ کو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، یہ تمہاری گورنمنٹ۔
حالانکہ وہ کہتا میں ہارا ہوا ہوں، میں ایسے نوٹیفیکیشن کو لینے کے لیے تیار۔ اور آپ کی حکومت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہارے ہوئے جیتے ہوئے نوٹیفیکیشن لے کر بیٹھے۔ یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، یہ ہے جان بوجھ کر سچی بات کو چھپا لینا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ملک آپ کا ترقی کر رہا ہے؟ آپ کا مزدور مر گیا، پس گیا، بل وہ نہیں دے سکتا، مکان کا کرایہ وہ نہیں دے سکتا، علاج کے لیے دوائی وہ نہیں لے سکتا، کسی ڈاکٹر کی فیس وہ نہیں دے سکتا، اور یہاں پوری دنیا میں بتلایا جا رہا ہے پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایسے بل بھی ہوں گے جن کی قسطیں کروائی ہوں گی اور وہ بھی نہیں دے سکے، بل زیادہ آ گیا اس کی قسطیں کروا لی، وہ بھی نہیں دے سکے، وقت پر وہ بھی ادا نہیں کر سکے۔ آپ کو ایسے خاندان ملیں گے جو اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا، ان کے بچے بھی اور وہ بھی۔ یہ آپ کے پاکستان کی ہسٹری ہے۔ آپ کو سڑکوں پہ پولیس مار رہی ہے، آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کے سفید بالوں کا بھی حیا نہیں کیا جاتا کہ یہ بزرگ ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کی پولیس مارتی ہے عورتوں کو، یہ بھی حیا نہیں کیا جا رہا۔ آپ کہتے ہیں ملک ٹھیک سمت پہ جا رہا ہے، رونے کی بات ہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر کیوں اپنے اللہ کے سامنے نہیں روتے؟ کیوں اپنے اللہ کو اپنی بات، اپنی داستان کیوں نہیں سناتے آپ؟ یہ ہیں وہ باطل حکمران، یہ وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے والے حکمران، جو انہوں نے قوم کو لوٹ کر کھا لیا۔ ہر مہینے قرض لیا جاتا ہے اور اس کا سود دیا جاتا ہے، ہر مہینے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا جاتا ہے، نئے معاہدے کے تحت پیسے لیے جاتے ہیں۔ وہ کدھر گئے بھائی؟ ان مسکینوں نے تو نہیں لے کر کھائے، ان کی تو ایک ایک چیز پہ ٹیکس ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ واش روم میں بیٹھ کر جو پیشاب کرتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ اس سے حقیر چیز بھی کائنات میں کوئی ہو سکتی ہے؟ وقت آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، وقت آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آج اپنے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، آج اپنے پیغمبر کی شریعت کی طرف پلٹو۔ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آج پلٹو، وقت ہے۔ کل پھر وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ آج تمہارے پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا؟ طاقتور کیا نہیں کر رہا؟ آپ کو دبایا جا رہا ہر لحاظ سے، آپ کو اپنے ملک میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ سے چھین لیا گیا۔ لیکن اس میں آپ بھی قصوروار ہیں۔ آپ اس لیے قصوروار ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ کے دروازے پہ دستک ہی نہیں دی، اپنے اللہ کے سامنے اپنی مجبوریوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہی نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو ہی نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں کس وقت سے گزر رہے ہیں، آج ہم اتنے مجبور ہیں، بے کس ہیں،
اللہ ہمیں کوئی ایسا سہارا عطا فرما دے، تیرے پاس تو ساری قدرتیں، جو صاحب قدرت ہے ہم نے اس کو نہیں بلایا، ہم اوروں کے چہروں کی طرف دیکھتے رہے، ہم نے اپنی نظروں کو اوروں کی طرف لگا لیا اور ذلت مزید ہمارا مقدر ٹھہری۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ملک کے لیے، قوم کے لیے خیر خواہ ہوں، اور ہمیں اللہ رات کو اٹھ کر اپنے سے غلطی مانگنے کی توفیق دے، اور جو ہماری مجبوریاں ہیں ہمیں ایک ایک مجبوری اپنے اللہ کے حضور رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔